اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنے پر فقیر غنی ہو جائے گا۔ یہ چند الفاظ اپنے اندر کمال کا جمال رکھتے ہیں، اور بھی بہت سارے فوائد اس چھوٹے سے وظیفے کے اندر موجود ہیں۔ جو بھی اس کو پڑھتا ہے فقیر غنی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بادشاہت کے مقام پر بٹھا دیتا ہے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے ایک ہے۔ اس کی برکت سے بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سوال کو پورا فرما دیتے ہیں، بشرط یہ کہ اس کا یہ سوال جائز ہو اور بندے کے حق میں بھی ہو، بندے کے خلاف نہ ہو، تو جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کی ایک سسکی نہیں سن پاتی، میں تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں راستے بند نظر آ رہے ہیں اور تمہارے قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر اچھی طرح جان لو کہ تمہارے رب تعالیٰ نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر لیتے ہیں تاکہ تم ان کو مناؤ۔ تم اللہ تعالیٰ کو منانے تہجد تک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے رات کو ہم کلام ہو، تاکہ میں رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو اپنے قریب کر لوں۔ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو پہلے ہی قبول کر لیتے تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت کیا ہے، کیا تم یہ جان پاتے؟ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم شکر کرو، میں شکر کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، اور میں شکر کرنے والوں کو ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو، حقیقت میں وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ تمہارا دعا کا رشتہ رب العزت کے ساتھ برقرار رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ایک راستہ کھلا رکھتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی نیند کو قربان کر کے میری رضا کے لیے تہجد پڑھ رہا ہے، اور اس کی نیند قربان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے جو بھی مانگ رہا ہے میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ میری یہ عبادت صرف میری رضا کے لیے کر رہا ہے، اور یہ کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ تہجد کے لیے تمہارا بے صبری سے کرنے والے انتظار کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھلے آسمان کے نیچے جو تم بیٹھ کر بے بسی کی حالت میں اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اٹھتے ہوئے ہاتھوں اور بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ رب تعالیٰ تمہاری سسکیوں بھی سن سکتے ہیں۔ وہ تمہارے رب تعالیٰ کی محبت میں گزرے ہوئے وقت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم دنیا سے چھپا کر اس رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہو۔ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جس کی طلب میں تم دن اور رات رب العزت کے سجدوں میں پڑے ہو، جس چیز سے ساری دنیا بے خبر ہے۔ تمہاری اس طلب اور تڑپ کو رب تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جو کہانی تمہیں تہجد تک پہنچا دے پھر وہ ادھوری کیسے رہ سکتی ہیں؟ جو کہانی تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دے وہ ہمیشہ مکمل ہو کر رہتی ہے۔ جو کہانی اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر مانگنے کا طریقہ سکھا دے پھر وہ کہانی کس طرح ادھوری رہ سکتی ہے؟ اور جو کہانی عاجزی سکھا دے پھر وہ کہانی ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی صبر کرنا سکھا دے پھر وہ کہانیاں ادھوری کیسے رہ سکتی ہیں؟ جو کہانی توکل کے راستے پر چلنا سکھا دے تو پھر وہ کہانی ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو کہانی اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا دے وہ کہانی ادھوری کیسے رہ سکتی ہے؟ جو رب تعالیٰ تمہارے دل کو توڑ رہے ہیں، کیا معلوم وہ تمہاری خواہش کو پورا کرنے کا بندوبست کر رہے ہوں؟ کچھ لا حاصل قصے رب تعالیٰ سے ملاقات کروانے کا سبب بن جاتے ہیں، اور تم اس بات کا اچھی طرح سے یقین رکھو کہ تمہارا رات کو اٹھ کر رب تعالیٰ سے مانگنا ضرور قبول ہوگا۔
کچھ لا حاصل قصے رب تعالیٰ سے ملاقات کروانے کا سبب بن جاتے ہیں، اور تم اس بات کا اچھی طرح سے یقین رکھو کہ تمہارا رات کو اٹھ کر رب تعالیٰ سے مانگنا ضرور قبول ہوگا۔ یقین رکھو تمہاری طلب آنسو اور ضائع نہیں جائیں گے۔ تمہارے سجدوں کی لاج ضرور رکھی جائے گی۔ یقین رکھو کہ تمہاری دعائیں ہی تمہارا نصیب بن جائیں گی انشاءاللہ۔ اس بات کا یقین رکھو کہ تمہارے رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے اوپر راضی ہو جائیں گے، اور یقین رکھو کہ تمہارے رب تعالیٰ تمہارے لیے معجزوں کے راستے بھی کھول دیں گے۔ یقین رکھو کہ تمہارے رب تعالیٰ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیں گے۔ یقین رکھو تمہارا یقین ہی تمہاری دعاؤں پر کن کے دروازے کھلوائے گا۔ یہ یقین رکھو جو چاہت تمہیں تہجد کے سجدے تک لے آئی ہے وہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ ساری بات تمہارے یقین کی ہے۔ جس رب تعالیٰ کے سامنے تم اتنے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہو تو رب تعالیٰ کبھی بھی تمہارے یقین کو ضائع نہیں کریں گے۔ وہ کن فیکون کے مالک تمہارے لیے ضرور راستے بنا دیں گے۔ جب تم تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے بہت زیادہ قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا انسان بہت زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ تہجد محبت کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کی تکمیل صرف اور صرف تہجد کے سجدوں میں ہے۔ باقی نمازوں پر تو انسان اللہ تعالیٰ کی پکار پر اس کی جانب جاتا ہے، مگر تہجد کے لیے انسان کسی پکار کا انتظار نہیں کرتا، بس نیند سے بیدار ہو کر سچی طلب لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور یقین رکھو کہ تہجد کی نماز صرف وہی بندہ ہی پڑھ سکتا ہے جس کو رب تعالیٰ سے حقیقی عشق ہو گیا۔ تو اس کا مطلب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں راتوں کو جاگنا اور اس کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا اور اپنے آنسوں کو بہانا کوئی بھی مشکل نہیں رہے گی، اور یقیناً وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتے رہتے ہیں اور ہماری نافرمانیاں دیکھتے رہتے ہیں، اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازیں گے کہ تم آزمائش کا دکھ بھول جاؤ گے انشاءاللہ۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو جب تک جواب نہ مل جائے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں صبر کی انتہا تک لے آتے ہیں تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر اپنی جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ جو رب تعالیٰ پتھروں سے پانی نکال سکتے ہیں وہی تمہارے لیے وسیلے بنا سکتے ہیں، وہی تمہاری مصیبتیں دور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہیں، وہی ہر چیز کے نگہبان ہیں۔ جب انسان رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ بھی وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں ان کی پہلی حس بھی پہنچ نہیں سکتی۔ یقین سے ہی دروازے کھلتے ہیں۔ جو لوگ تھک کر رک جاتے ہیں اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انہیں اٹھنے کی ہمت نہیں دیتے، ان کی چاہت میں ہی انہیں تھکا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھو اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالوں میں ہی سوچتے ہو۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی قبول کر لیتے ہیں جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتے ہیں تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے آہ و پکار کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر کان تک بھی نہیں پہنچ پاتی وہ بھی اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ تم انتظار کر رہے ہو۔ وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو کن کے معجزوں میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گئے جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہی ہوگی۔ ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے کر جاتے ہیں آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔
آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھیں کہ اگر آپ کی مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی آپ کی عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے اوپر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ کبھی بھروسہ توڑے گا اور نہ ہی کبھی ٹوٹنے دے گا۔ تم گھبراتے کیوں ہو اپنے مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا رب غفور و رحیم ہے، جو رات کو دن اور دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے؟ کیا وہ تمہارے آنسو اور تڑپ دیکھ کر تمہاری تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ تم سے بھی غافل نہیں ہوتا، نہ ہی تمہاری دعاؤں کو رد کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی محبت میں، صبر میں اور بھروسے کی کس حد تک جا سکتا ہے۔ اور جب تمہارا رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کن سے سب بدل دیتا ہے اور تمہاری تقدیر میں وہ سب شامل کر دیتا ہے جو تمہاری خواہش اور دعا تھی۔ بس اس کی رحمت پر یقین رکھو کیونکہ وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک تسبیح بتاتی ہوں جو بندہ 3 دن تک لگاتار نماز تہجد ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں یہ تسبیح پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق کو وسیع عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کے لیے بھی نماز کی پابندی لازمی ہے۔ جو نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں اور نمازیں کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہیں، اس لیے 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ تو 3 دن آپ نے تہجد کی نماز کے بعد سجدے کی حالت میں یہ تسبیح کرنی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فوائد آپ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اے اللہ، جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور جو زندگی باقی رہ گئی اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے رب العالمین، ہم سب پر اپنی لامحدود رحمتوں کا فیض عطا کر دے، ہمارے دلوں کو سکون دے، آمین۔ اور ہماری دعاؤں کو اپنی رضا کے مطابق قبول کر کے ہماری مشکلیں ختم کر دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔